اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کردار کے غازی۔ مسلمانوں نے مسلسل کئی روز سے رومی قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ رومی قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے جھڑپ بھی کر چکے تھے، لیکن منہ کی کھا کر واپس قلعے میں محصور ہو گئے۔ جب صلح کے علاوہ کوئی صورت باقی نہ رہی تو انہوں نے لشکر اسلام کے سپہ سالار کی جانب پیغام بھجوایا کہ ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے اپنا قاصد بھیجنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری یہ عرض قبول کر لی تو ہم اسے اپنے اور آپ کے حق میں بہتر سمجھیں گے، اور اگر آپ نے انکار کر دیا تو یقیناً اس میں سراسر نقصان ہی ہوگا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار نے ان کی پیشکش کو قبول کیا اور ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، تم اپنے قاصد کو بھیج دو۔ رومیوں نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو متاثر کرنے کے لیے نہایت ہی قیمتی لباس میں ملبوس ایک شخص کو سفیر بنا کر بھیجا۔ کیونکہ رومی سفیر نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو پہلے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچ کر مخاطب ہوا، اے گروہ عرب، تمہارا سپہ سالار کہاں ہے؟ مسلمان سپاہیوں نے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ وہاں ہوں گے۔ جب سفیر نے اس جانب پہنچ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ مسلمانوں کے سپہ سالار کے بارے میں شاید اس نے اپنے ذہن میں یہ خیال بنایا تھا کہ اس سپہ سالار کا بہت بڑا دربار ہوگا، جس میں وہ عظیم الشان تخت پر قیمتی لباس پہنے براجمان ہوگا۔ بیسیوں خادمین اس کے سامنے سر جھکائے باادب اس کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہوں گے۔ اس کے آس پاس پہرے داروں کی ایک فوج ہوگی، اور اس سپہ سالار تک پہنچنے کے لیے شاید مجھے ایسے مراحل طے کرنے ہوں گے، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کمزور جسم اور لمبے قد والے باروب شخص زمین پر بیٹھے ہیں اور اپنے ہاتھ سے تیروں کو الٹ پلٹ کر جنگی ہتھیار کا معائنہ کر رہے ہیں۔ رومی سفیر نے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی حیرت سے پوچھا، کیا آپ ہی مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ سفیر نے کہا، آپ کے زمین پر تشریف فرما ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر تکیے سے ٹیک لگا کر یا قالین پر تشریف فرما ہو تو بھی اللہ کے نزدیک معزز ہی رہتے، آپ نے خود کو ان نعمتوں سے کیوں محروم رکھا ہے؟ اس پر مسلمانوں کے سپہ سالار نے فرمایا، جب اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا تو میں آپ سے کیوں شرماؤں؟ بات دراصل یہ ہے کہ میری ضرورت کا سامان زیادہ سے زیادہ تلوار، گھوڑا اور دیگر چند ہتھیار ہیں۔ البتہ اگر ان کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو میں اپنے مسلمان بھائی معاذ سے قرض لے لیتا ہوں۔ اگر معاذ کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ مجھ سے قرض لے کر اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ یوں ہمارے دل ان آسائشوں کی جانب مائل ہی نہیں ہوتا جن کا تذکرہ تم کر رہے ہو۔ بلا فضل اگر مجھے قالین میسر بھی ہو جائے تو میں اس پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں، جبکہ میرے دیگر بھائی تو زمین پر بیٹھتے ہیں۔ ہم اللہ عز و جل کے بندے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، اسی پر بیٹھتے ہیں، اسی پر بیٹھ کر کھا پی لیتے ہیں اور اسی پر سو جاتے ہیں۔ ان باتوں کے سبب اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ثواب بڑھنے کے ساتھ ساتھ مزید درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ ہم خاک میں ہیں اور خاک ہی ماوی ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جدا اعلیٰ ہے ہمارا۔ اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں یہ سپہ سالار کون تھے، جو فقط گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے غازی تھے، جنہوں نے اپنی شخصیت سے ایسے شخص کو متاثر کر دیا جو انہیں متاثر کرنے آیا تھا۔ یہ سپہ سالار دو عالم کے مالک مکی مدنی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامور صحابی اور مسلمانوں کے عظیم جرنیل حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے، جو حضرت سیدنا ابو بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔